بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ السلام علیکم، ٹیلنٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں ہادیہ ستار۔ ناظرین، آج ہم دبستان اقبال میں موجود ہیں۔ آج مفکر پاکستان اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ ہم نواسہ اقبال جناب اقبال صلاح الدین سے بات کریں گے 9 نومبر کے حوالے سے۔ آئیے چلتے ہیں۔ سر، میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ دبستان اقبال کو قائم کرنے کا مقصد کیا تھا اور اب تک اس کو کس حد تک اچیو کیا جا چکا ہے؟ جی، بنیادی مقصد اس کا یہی تھا کہ نوجوانوں تک علامہ کی جو سوچ ہے اور ان کی فکر جو ہے اس کو صحیح طریقے سے ان تک پہنچایا جائے، نہ کہ جس طریقے سے جو ہے ہمارے سرکاری ادارے جو ہیں وہ علامہ کو پروجیکٹ کرتے رہیں اور قائد اعظم کو بھی اب تک، کیونکہ یہ چیز ہم لوگوں نے یہ فیل کی اس وقت ڈاکٹر جاوید اقبال بھی جو تھے وہ زندہ تھے کہ ایسے ادارے کا جو ہے وہ قیام ہونا چاہیے جہاں پہ اقبال شوڈ بی ٹاٹ ان ہز پیورٹی جو ہے ان کی، اس کے بغیر کسی ملاوٹ کے جو ہے علامہ کی فکر کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے اور نوجوانوں تک پہنچایا جائے اسے۔ صلاح الدین صاحب، یہ بتائیے کہ علامہ اقبال پاکستان ریاست کو کس طرح سے دیکھتے تھے اور اس کو کیسی ریاست بنانا چاہتے تھے؟ وہ تو اس کو اسلامی فلاحی ریاست جو تھی اس کو وہ بنانا چاہتے تھے، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک تو جو ہے انہوں نے جو اصول یا جو اس کے جو پوائنٹس لے ڈاؤن کیے ہیں وہ نمبر 1 از اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ، اور دوسرا جو تھا وہ کہتے تھے کہ جو ہے وہ اجتہاد جو ہے وہ بھی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ یعنی یہ 4 جو میں آپ کو یہ پوائنٹس ان کے بتا رہا ہوں جو ان کی ویژن کے مطابق دا اسپرٹ آف مسلم کلچر کے اندر جو وہ بیان کرتے ہیں، تو اس میں یہی ہے کہ پہلی چیز تو ہے وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہونی چاہیے، دوسرا جو ہے وہ اجتہاد کا پرنسپل جو ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، تیسرا یہ ہے کہ نالج جو ہے وہ جو ہے اٹ شوڈ بی فریلی اویلیبل فار آل سیکشنز آف دا سوسائٹی، اور نالج جو ہے اس کا کوئی دین سے یا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو نالج از نالج۔ اور چوتھا جو تھا جو انہوں نے اسٹریس وہ لے کیا ہے وہ کریٹیوٹی کے اوپر ہے۔ الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو وہ آپ کے اندر یا آپ کی جنریشنز کے اندر آنے والی کے اندر جو ہے وہ قوت تخلیق، کریٹیوٹی جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے ہی آپ جو ہے آپ پروگریس کر سکتے ہیں، ادروائز جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ سر، پاکستان میں اب تک ان کے اشعار اور ان کی جو تعلیم ہے یا پیغام ہے اس حوالے سے کیا کیا کام ہو چکا ہے اور فردر کیا کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو ان کے اوپر کام ہے نا، ایک لائک ادبی لحاظ سے آپ وہ دیکھیں یا بہت بے شمار جو ہیں کتابیں ان کے اوپر جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں، اور اس میں بہت سارے ادارے جو ہیں اس ملک میں اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اقبال اکیڈمی نے بے تحاشا کتابیں جو ہیں وہ پبلش کی ہیں، یہ ایک وہ اور بھی ادارہ ہے، انہوں نے بھی بہت زیادہ وہ کام کیا ہے۔ اب مقصد یہ ہے وہ کام تو ہوا ہے، وہ موجود ہے، لیکن اس کا آگے سے کوئی ہماری کوئی نوجوان نسل کو اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے یا ان تک وہ پہنچا ہے، یا ان افکار کو جو ہیں انہوں نے کوئی ادھر سے حاصل کر کے اپنایا ہے یا اس کو فالو کر رہے ہیں، وہ تو دیکھنے میں جو ہے وہ نظر نہیں آتا مجھے۔ سر، وہ اقلیتوں کے حوالے سے کیسا سوچتے تھے؟ اقلیتوں کے حوالے سے تو وہ بالکل جو تھے وہ دیکھیں وہ ہر ایک کو ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر ہی دیکھتے تھے، اور یہ تو ان کی از این انٹیگرل پارٹ آف ہز ٹیچنگ کہ جو ہے وہ یہ جو ہے کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہونی چاہیے بٹوین آن دا بیسس آف ریلیجن اور کاسٹ اور کریڈ، اور وہ تو اسلام کے منافی ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں، اور اسلام جو ہے ان چیزوں کو ختم کرتا ہے۔
اچھا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مطلب کہ جب ان کی بیگم کا انتقال ہوا ہے تو وہ میری والدہ کی پرورش کے لیے انہوں نے جرمن خاتون کو ہائر کیا کیونکہ وہ جرمنی میں رہے تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ رسپانسبل جو ہے یہ کی جو ہے وہ خواتین ہیں، اور ان کو بلکہ اس وقت سجیسٹ کیا جائے کہ آپ ایک اور بچے چھوٹے ہیں آپ کے، تو آپ ایک اور شادی کر لیں. تو اس کو میرے خیال میں میرے ماموں کی عمر جو تھی وہ شاید 10 سال تھی اور میری والدہ 4 سال کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو انڈین مسلم ہے نا عورت، اس سے بہتر ماں بھی کوئی نہیں، تو اس سے بدتر مترئی ماں بھی نہیں ہے. سو بہرحال انہوں نے جو تھا اس جرمن خاتون کو جو ہے وہ ان کو رکھا. انہوں نے ہی میری والدہ کی پرورش کی، اور میرے بھی جو ہے وہ بچپن انہی نے مجھے بھی پالا پوسا ہے. تو مطلب کہ ایسا جو ہے وہ کوئی وہ ہمارے ایسے فیملی میں یا ایسی کوئی ہمیں کو بات نہیں کو سکھائی گئی، کوئی تفریق کرنا کہ آپ نے ریلیجن کی بیسس کے اوپر. صحیح. ہمارے بزرگوں کو آج بھی اقبال کے اشعار اور ان کی تعلیمات اور جو بھی انہوں نے پیغام پہنچایا ہے آج تک یاد ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل بھی اس کو سمجھتی ہے؟ میرے خیال میں تو بزرگ بھی نہیں اتنا سمجھے، کیونکہ اگر وہ سمجھے ہوتے تو جو ہے وہ ہماری کچھ آئی تھنک لیکنگ ہو گئی ہے کہ ہماری پچھلی جنریشن کے دوران بھی. سو وہ چیز جو ہے وہ پاس آن اس طریقے سے وہ نہیں ہو سکی. دیکھیں وہ تو ایک یہ چیز تو آپ وہ دیکھیں گے کہ مطلب انڈیویجول فیملیز جو ہیں اور اس طرح کے انڈیویجولز ول کم اکراس جن کا وہ بہت زیادہ اثر ہے ان کے اوپر جو ہے وہ علامہ کی شاعری کا اور ان کی فکر کا، ان کی سوچ کا. لیکن بائی اینڈ لارج آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیونکہ یہ ہمارے کوئی نیشنل نیریٹو کے اندر اس طریقے سے یہ شامل نہیں ہے، اس کو کوئی پرائیورٹی دی نہیں جاتی ایسی فکر کو، تو وہ آپ کی جو ہے وہ نوجوان نسل تک یہ چیز اس طرح وہ نہیں وہ سرایت نہیں کر سکی ہماری نوجوان نسل کے اندر. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان فیوچر نوجوان بھی اس کو پروموٹ کریں گے؟ سیکھیں گے تو کریں گے نا، جب سیکھیں گے نہیں تو کہاں سے پروموٹ کریں گے وہ. سو یہ ادارہ جو ہے اس قسم کے اور بھی ادارے جو اسی لیے جو ہیں وہ لوگوں نے بنائے ہیں، بیکاز ان کے مطابق جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پراپر ڈائریکشن ہے، اینڈ اس فکر کو جو ہے وہ کرنا چاہیے، اس کو پروپوگیٹ اس کو کرنا چاہیے. سر، نواسہ اقبال ہونے کے ناطے اور اس ادارے کے سربراہ ہونے کے حوالے سے آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ بڑا مشکل سوال کیا اندر، یہ پتہ نہیں پیغام لینا بھی چاہتی کہ نہیں. میرے خیال میں تو ان کو ہر جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی نیشنل ڈے آتا ہے نا، تو ہمارے جو سربراہان حکومت ہیں وہ پیغام دے دے گے تو اس کا تو کوئی اثر نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ ایک آئی تھنک انڈیویجول کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. بٹ میرا یہ خیال ضرور ہے کہ نوجوان نسل نے اپنا راستہ خود جو ہے اس کا وہ تعین کرنا ہے، اور اس کو کرنا چاہیے بھی، لیکن ان کی کم از کم جو گراؤنڈنگ ہے یا ان کی جو بنیادی اصول ہیں وہ ان تک ضرور پہنچنے چاہیے. اس کے بعد وہ ٹھیک ہے فیصلہ کریں، ان کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، یہ تو نہیں ہے. اب دس از واٹ ڈیموکریسی از بیسیکلی. پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس جہاں بھی میجورٹی جب راستہ اختیار کرے گی باقیوں کو بھی اس کی طرف جو ہے وہ چلنا پڑے گا. بہت شکریہ سر. تو جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ نواسہ اقبال جناب اقبال صلاح الدین موجود تھے، ان سے بات کی، ان کا اظہار خیال سنا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ہادیہ ستار کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.